السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو رہنمائی کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان ایک ناکام سٹیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کرپشن، لوٹ مار اور قرضوں کے بوجھ تلے سسکیاں لے رہا ہے، جس کی معاشی اور خارجہ پالیسی ناکام ترین ہے۔ کبھی وقت تھا کہ چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ پاکستان نے کرایا تھا۔ چین کی سرزمین پر اترنے والی پہلی ایئر لائن پاکستان کی PIA تھی۔ موزے تنگ اور چون لائی نے ایئرپورٹ آ کر PIA کی فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ آج وہی PIA بند ہو چکی ہے۔ چند جہاز ناکامی کے سمبل کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ترکی کے فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے پہلا بوئنگ طیارہ استنبول میں اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا، اور ترکی کی پوری کابینہ اس بوئنگ طیارے کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئی تھی۔ ہم نے موراکو، الجزائر اور تیونس کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان پہلا رابطہ ہم نے کرایا۔ ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا۔ ایران کی ترقی اور ایران کے یورپ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری میں بھی ہم نے اہم کردار ادا کیا۔ UAE کی ترقی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کراچی سے سٹارٹ ہوئی اور ہم نے انہیں جہاز بھی دیا اور عملہ بھی دیا۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستان نے بنائی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملیشیا کا آئین پاکستان کے وکلاء نے لکھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں پاکستانی محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد میں اپنے ملکوں کے آرمی چیف بنے۔ 1970 کی دہائی تک UAE کے فرمانروا زید بن سلطان ال نہیان پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے، اور جب 1961 میں ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکی کابینہ نے امریکی صدر جان F کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے، اور سڑک کے دونوں سائڈ پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، اور ایک وقت آج یہ ہے کہ افغانستان کے ویزے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس ملک کی عزت اور وقار کو مٹی میں ملایا ہے۔ اب بھی وقت ہے۔ ہم تاحال ایک قوم ہیں۔ ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے حال پر رحم کریں تو پھر اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ اپنے وقار میں اضافہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ بند کریں،
ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوں، یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینج نہ کرے، کسی عہدے دار کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، خواہ وہ سویلین ہو یا ملٹری سے ہو۔ کوئی بھی پاکستانی یا غیر ملکی پاکستان میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کر سکے، اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی رعایت دے۔ اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا اور یوں ہی بھیک مانگتے رہے تو پھر تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہ ہوگا۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔